میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان ایک مہمان کو مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے 70 ٹائم کا کھانا اس کے گھر میں برکت عطا فرماتا ہے، یعنی 70 ٹائم کے کھانے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو مہمان نوازی کا یہ صلہ ہے۔ لیکن بہرکیف حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام کے گھر پہ ایک مہمان آیا۔ اس دن اتفاق سے میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز موجود نہیں تھی، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو رافع، تو ایسا کر کہ فلاں یہودی کے گھر پہ چلا جاؤ اور کچھ عوض آٹا اور کچھ پیسے لیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا حکم پاتے ہی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے گھر پہ چلے گئے۔ جانے کے بعد ان کے گھر پہ دستک دیا اور سوال کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ قرض چاہتے ہیں، یعنی قرض مانگا ہے، آپ کو قرض دیجیے اور آپ کو قرض رجب کے مہینے میں اتار دیں گے میرے آقا علیہ السلام۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی نے کہا کہ جناب میں تو قرض دے دوں گا، لیکن قرض کے عوض مجھے کچھ چیز گروی چاہیے، جب تک کوئی چیز نہیں رکھو گے تو ہم قرض نہیں دیں گے، اس لیے کوئی ایسی چیز لے کر کے آئے جو گروی رکھیں ضمانت کے طور پر، اور وہ رکھ دیں گے تو ہم آپ کو قرض دے دیں گے۔ دوپہر کے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام سے ساری بات ماجرا کہہ سنایا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا اے ابو رافع، ایسا کر گھر میں کچھ تو نہیں ہے لیکن میرا زرہ پڑا ہوا ہے، اس کو لے کر کے جا اور یہودی کو دے دے، اس کو گروی کے طور پر رکھ دے۔ تو اس کو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ اس زرہ کو لے کر کے گئے اور یہودی کے گھر پر اس زرہ کو دیا ان کو بطور قرضہ کے، یعنی ضمانت کے طور پر، اور اس کے بعد قرضہ لیا، کچھ پیسہ کچھ اناج لے کر کے، تو وہ لا کر کے پھر میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ دیے، اور میرے آقا علیہ السلام اس سے مہمان کے لیے ساز و سامان خریدا اور مہمان نوازی میں وہ پیسہ کو صرف کیا۔ اب جانتے ہیں یہ درس میرے آقا علیہ السلام نے امتیوں کو دیا کہ اے امتیوں، اے میرے جانثاروں، اے میرے جان ماننے والوں، اے میرے غلاموں، اگر تمہارے گھر پر کبھی ایسا نوبت بھی آ جائے تو مہمان کے خاطر توجہ میں، مہمان کی عزت میں، ان کی خاطر میں، ان کے خواہ میں اور ان کے لیے حوصلہ افزائی میں کوئی چیز کی کسر مت رکھنا، بلکہ قرضہ ہی لے کر کے کیوں نہ مہمان نوازی کی جائے، یہ سنت ہے۔ قرضہ لے کر کے بھی مہمان کی عزت کی جا سکتی ہے۔ ایسا مت سمجھو کہ مہمان آئے تمہارے کھانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اپنی قسمت کی روزی لے کر کے آئیں، وہ اپنی قسمت کی روزی لے کر کے آتے ہیں، تمہارے لیے خیر و برکت لے کر کے آتے ہیں۔ اور اس گھر پر مہمان آتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گھر پر رحمت کے فرشتے نزول ہو جاتے ہیں اور اس گھر پر رحمت ہی رحمت برستا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ مہمان کو مہمان بن کے جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مہمان بن کر کے گئے، اللہ رسول آپ کو یاد نہیں، مہمان بن کر کے ہیں، نماز آپ کی غافل ہو رہی ہے، مہمان بن کر کے ہیں، اذان کی آواز آ رہی، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسی مہمان کی ضرورت نہیں۔ مہمان بن کر کے اگر آپ جائیں تو مہمان رسول بن کر کے جائیں، رسول کی سیرت آپ کے سینے میں سجا ہوا ہو، زبان پر کلمہ طیبہ ہو، زبان پر آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہو، عشق رسول میں آپ ڈوبے ہوئے ہوں، تب آپ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ جب اس طریقے سے آپ کسی کے گھر پہ مہمان نوازی کرنے جائیں گے تو آپ کے اوپر اللہ کی رحمت برسے گی۔ ایسے مہمان کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مہمان کے اوپر اللہ کی رحمت برسے گی اور فرشتے آپ کے ساتھ رحمت برسائیں گے۔ تو مہمان کی بھی طریقے ہیں، تو مہمان اگر آپ بنے تو اس طریقے سے بنے جیسے میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا۔ تو مہمان کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے گزارش یہی ہے کہ مہمان نوازی بھی کریں اور مہمان بن کر کے جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر کے جائیں، چہرہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی سجائیں، زبان پر مٹھاس لے کر کے آئیں، اور اس صاحب کے گھر پر جائیں تو گفتگو نرمی لہجہ سے بات کریں، ادب کے دائرے میں بات کریں، کوئی ایسا گستاخانہ بات نہ کریں جس سے غم و غصہ کی بات ہو، ادب کے ساتھ بات کریں، اللہ رسول کو اس بات میں شامل کریں، ذکر رسول ہو، درود شریف پڑھتے رہیں، زبان پر غصہ نہ لائیں، ذہن کو تناؤ میں نہ رکھیں، دل کو نرم رکھیں، انشاءاللہ وہ مہمان کے اوپر رحمت برسے گی اور میزبان کے اوپر بھی رحمت برسے گی۔
اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔